الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 99 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ حسب وعدہ پہلی جلد کے پہلے صفحات میں سے انشاء اللہ تعالی کتب حدیث کا تعارف امام بخاری علیہ رحمہ اور صحیح البخاری شریف کا تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ انتہائی یکسوئی کے ساتھ پورے انہماک سے سماعت فرمائیں، انشاء اللہ تعالی اس کی برکتیں پائیں گے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے اصول حدیث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کافی باتیں سیکھی تھیں۔ حدیث کی قسموں کے حوالے سے بھی جانکاری ہوئی۔ آج اللہ کے فضل و احسان سے انشاء اللہ تعالی ہم مزید یہ سیکھیں گے کہ جو احادیث مبارکہ ہیں اس کی کتابیں کون کون سی ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں، اور ان میں صحیح بخاری کیسے ممتاز ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، اور آپ کا وصال کب اور کیسے ہوا۔ اس عنوان کو انشاءاللہ تعالی آج اس سبق میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ انشاءاللہ تعالی اسی سے متعلقہ عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، تو عام طور پہ اس کے بارے میں ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پہ عمل کرنا ہی نہیں۔ یہ غلط سوچ ہے، کیونکہ بالکل آخری جو منٹ تھے پچھلے لیسن کے اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حدیث اگر ضعیف ہے تو اس سے عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ، احکام یہ تو ثابت نہیں ہوتے، مگر فضائل و مناقب میں معتبر ہے ضعیف حدیث۔ آج یہ عنوان ہے کہ ضعاف کی تقویت کے طرق یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یہ سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلی ہے، جب کوئی حدیث ضعیف اگر متعدد سندوں سے مروی ہو تو وہ کبھی حسن لغیرہ ہی اور کبھی صحیح لغیرہ ہی ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ طرق ضعاف ہوں۔ یعنی کہ حدیث تو ضعیف ہے مگر ایسی ہے کہ مختلف محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، قبول کیا، تو مختلف علماء کا اس کو محدثین کا قبول کر لینا ہی دلیل ہے کہ یہ معتبر ہے، تو اس کا درجہ ضعیف سے پھر حسن لغیرہ ہی اور کبھی صحیح لغیرہ ہی تک پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی حدیث ضعیف پر اہل علم کے عمل کرنے سے بھی وہ حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، مجتہد کے استدلال سے بھی حدیث قوی ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، صالحین کے عمل سے بھی حدیث کو قوت مل جاتی ہے۔ اور نمبر 5، کبھی تجربہ اور کشف سے بھی حدیث کو قوت مل جاتی ہے۔
تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حدیث ضعیف کی تقویت ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ ان ڈیٹیل اپنے PDF میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی جو مثالیں ہیں وہ میں نے ریکارڈ نہیں کی۔ آگے عنوان ہے کتب حدیث کے طبقات۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتب حدیث کے 4 طبقات قائم کیے۔ طبقہ اولا وہ کتابیں جو سب سے زیادہ صحیح و مشہور و مقبول ہوں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک۔ طبقہ ثانیہ وہ کتابیں جو قریب پہلے طبقے کے صحیح، مشہور، مقبول ہوں، مگر ان میں ضعیف احادیث کا تناسب پہلے طبقے سے زیادہ ہو، جیسے جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی۔ طبقہ ثالثہ یعنی تیسرا طبقہ، امام بخاری اور امام مسلم سے پہلے کے یا ان کے معاصر یا قریب معاصر ایسے محدثین کی کتابیں جو مسلم الثبوت ماہر ہیں، مگر ان کی کتابوں میں طبقہ ثانیہ کے اعتبار سے بھی ضعیف احادیث زیادہ ہیں، بلکہ ان میں ایسی احادیث بھی ہیں جنہیں موضوع تک کہا گیا ہے، جیسے مسند امام شافعی، سنن ابن ماجہ، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارمی، سنن دارقطنی، سنن بیہقی، طبرانی و ابو داود و طیالسی کی مصنفات۔ طبقہ رابعہ چوتھا طبقہ، امام بخاری و مسلم سے متأخر محدثین کی کتابیں جن میں مذکورہ احادیث کا قرون سابقہ میں ثبوت ہمیں نہیں ملتا، جیسے دیلمی، ابو نعیم اور ابن عساکر و حاکم کی تصانیف۔ ان احادیث کا قرون سابقہ میں ثبوت نہ ملنے کا سبب 2 ہی ہے، یا تو قداماء کو یہ احادیث نہیں ملی، یا انہوں نے کسی علت قادحہ کی بنا پر ان احادیث کو لیا ہی نہیں۔ تو یہ 4 طبقات ہیں، 4 مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ احادیث صحاح کا انحصار صرف صحاح ستہ میں نہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ صحاح ستہ جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں ہی صحیح حدیثیں ہیں اور کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور نہ احادیث کا حصر کتب مصنفہ میں۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی حدیثیں تھیں ساری لکھی بھی نہیں گئیں، یعنی ہم تک ساری حدیثیں نہیں پہنچیں۔ صحاح ستہ کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی صحیح احادیث ہیں، اس کا بھی امکان ہے کہ بہت سی صحیح احادیث تدوین سے رہ گئیں، لکھی نہیں گئیں، تھی بھی تو صحیح۔ امام بخاری کو 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، کتنی؟ 6 لاکھ، مگر ان کی جامع صحیح میں بمشکل 4000 ہوں گی، اور احادیث کہاں گئیں، کیا ہوئیں؟ اس پر دوسرے محدثین کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بڑے پتے کی بات ہے، اگر آپ یہ سیکھ لیں انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہو جائے گی۔ کسی محدث نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں نے تمام احادیث کو کسی کتاب میں جمع کر دی ہیں، اور نہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے تمام احادیث بالاستیاب یاد ہیں۔ اس لیے بہرحال اس کا امکان قوی ہے کہ حضرات محدثین کی 1000 کوششوں کے باوجود لاکھوں احادیث تدوین سے رہ گئی ہوں۔ اقسام کتب حدیث کی تدوین کی نوعیت کے اعتبار سے 13 قسمیں ہیں: جامع، سنن، مسند، معجم، جز، مفرد۔ غریبہ، مستدرک، مستخرج، رسالہ، 40،
اعمالی اطراف۔ اب ان کی مختصر تعریفات انشاءاللہ تعالی سنتے ہیں۔ جامع وہ کتاب ہے جس میں یہ 8 مضامین ہوں: عقائد، احکام، تفسیر، سیر و مغازی، آداب، مناقب، فتن، اشرات، علامات قیامت۔ جیسے بخاری و ترمذی، مسلم شریف میں اگرچہ یہ 8 باتیں ہیں مگر تفسیر برائے نام ہے، اس لیے یہ جامع نہیں سنن میں داخل ہے۔ سنن جن میں ابواب فقہ کی ترتیب سے حکام سے متعلق احادیث ہوں، جیسے سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند، جس کی ترتیب صحابہ کرام کے مراتب کے اعتبار سے ہو، جیسے مسند امام احمد بن حنبل۔ موجم جس کی ترتیب میں اساتذہ کے مراتب کا لحاظ ہو۔ جز جس میں کسی ایک مسئلہ سے متعلق حدیث مذکور ہوں، جیسے جز قراءت۔ مفرد جس میں صرف ایک شیخ کی مرویات جمع ہوں۔ غریبہ جس میں صرف ایک تلمیذ کے مفردات مذکور ہوں۔ مستدرک وہ کتاب جس میں ان احادیث کو درج کیا جائے جو کسی مصنف سے رہ گئی ہوں، جیسے حاکم کی مستدرک علی الشیخین، یعنی کہ امام حاکم نے اپنی کتاب میں وہ حدیثیں لکھی ہیں جو امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم علیہ رحمہ کی شرط پر پوری آتی تھیں مگر انہوں نے لکھی نہیں ہیں، تو یہ امام حاکم نے لکھی ہیں۔ مستخرج وہ کتاب جس میں کسی اور کتاب کی احادیث کے ثبوت کے لیے اس کتاب کے مصنف کے شیخ یا شیخ الشیخ کی دوسری سندوں کو ذکر کیا جائے، جیسے مستخرج لابی نعیم علی البخاری۔ رسالہ جس میں جامع کے 8 عنوانوں میں سے مخصوص عنوانوں سے متعلق حدیث مذکور ہوں، جیسے امام احمد کی کتاب الزہد والادب۔ اربعین جس کتاب میں 40 احادیث ہوں، جیسے اربعین نووی، یہ نووی نہیں پڑھنا آپ نے، نووی۔ اعمالی جس میں کسی شے کی لکھائی ہوئی احادیث یا فوائد حدیث ہوں، جیسے اعمالی امام محمد۔ اعمالی مطلب املا کرائی ہوئی، لکھوائی ہوئی۔ اطراف وہ کتاب جس میں حدیث کا کوئی ایسا جز ذکر کیا جائے جو بقیہ حدیث پر دلالت کرتا ہو، پھر اس حدیث کے تمام سندوں کو ذکر کر دیا جائے یا اس میں کچھ مخصوص کتابوں کی سندیں ذکر کی جائیں، جیسے اطراف الکتب الخمسہ لابی العباس اور اطراف المزہ۔ کتب احادیث محدثین نے سینکڑوں کتابیں لکھی، ان میں کچھ ناپید ہو گئیں اور کچھ گمنامی میں رہیں۔ علامہ سیوطی نے جمع الجوامع میں 50 سے زائد کتب احادیث کی نشاندہی کی ہے، ان میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت ان 6 کتابوں کو حاصل ہوئی: جامع صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ ان کو صحاح ستہ بھی کہتے ہیں۔ ان پر صحاح ستہ کا اطلاق عام عرف کی بنا پر ہے۔ بعض محدثین نے ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں داخل مانا۔ صاحب جامع الاصول نے اسی کو اختیار کیا۔ بعض محدثین نے فرمایا کہ زیادہ لائق اور مناسب یہ ہے کہ دارمی کو صحاح ستہ میں داخل کیا جائے، اس لیے کہ اس کے روات کم ضعیف ہیں اور اس میں احادیث منکرہ اور شاذہ بہت کم ہیں، اس کی سند عالی ہے، اس کی ثلاثیات بخاری سے زائد ہیں۔ صحاح ستہ کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تمام احادیث صحیح ہیں، ان میں ضعیف بلکہ موضوع بھی ہیں۔ ان کو صحاح اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں بنسبت دیگر کتابوں کے
ضعیف احادیث کم ہیں، ان کی اکثر غالب صحیح ہیں۔ صحیح بخاری شریف، ان سب میں جس کو سب پر صحت و قوت کے اعتبار سے فوقیت ہے وہ جامع صحیح بخاری ہے۔ یہی اکثر محدثین کی رائے ہے، حتیٰ کہ یہ مقولہ تقریباً متفق علیہ ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، یعنی کہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اللہ اللہ، آگے موازنہ ہے۔ باعتبار صحت کے بخاری صحیح مسلم پر بدرجہ فائق ہے، اس لیے کہ حدیث کے صحیح ہونے کا مدار اتصال سند، اتقان روات، عدم شذوذ و نکارت و دیگر علل و سقم سے خالی ہونے پر ہے۔ اس بنا پر صحیح بخاری صحیح مسلم سے بہت آگے ہے۔ اتصال سند کی قوت دونوں کی شرائط سے ظاہر ہے۔ امام بخاری معاصرت کے ساتھ لقاء بھی شرط کرتے ہیں اور امام مسلم صرف معاصرت، اگرچہ صرف معاصرت اتصال کے لیے کافی ہے، مگر لقاء سے جو قوت زائد ہوگی وہ کسی پر مخفی نہیں۔ مطلب اس کی میں مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ اس شخص سے روایت لیتے ہیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے ملاقات کی ہے اور اس سے حدیث سنی ہے، جبکہ امام مسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے فلاں عالم سے یہ حدیث سنی ہے تو چاہے اس کی ملاقات ثابت نہ ہو، مگر چونکہ وہ سچا بندہ ہے، محدث ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو اس کی بات مان لی جائے، کیونکہ وہ اس کا ہم اثر ہے تو ضرور اس سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو تبھی تو اسے روایت کر رہا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ملاقات بھی ثابت ہونی چاہیے۔ پھر اس پہ امام مسلم کو تھوڑا جوش آیا، یہ مقدمہ میں انہوں نے بات لکھی ہے امام بخاری علیہ رحمہ کے خلاف، یعنی دونوں ہم اثر تھے نا۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ اچھا، آپ نے یہ جو ایکسٹرا شرط لگائی ہے نا کہ ملاقات بھی ہو، لقاء ثابت ہو، تو آپ پھر یہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ ملاقات کے وقت حدیث بھی سنی ہے؟ چلو جی ثابت کرو۔ مان لے ابھی آپ نے ایک ایکسٹرا شرط لگائی، ابھی ملاقات ثابت ہو، تو پھر آپ یہ بھی ثابت کریں نا کہ اسی ملاقات میں حدیث بھی سنی ہے۔ نہیں کر سکتے نا، صرف اس بندے کا اعتبار کر رہے ہیں نا۔ تو اس لیے یہ ایکسٹرا شرط آپ نہ لگائیں۔ پہلے محدثین نے کبھی یہ شرط نہیں لگائی، مگر امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ شرط لگا کر اپنی بات کو، اپنی کتاب کو مزید معتبر بنا دیا، اور ان خصوصیات کی وجہ سے صحیح بخاری جو ہے وہ صحیح مسلم پہ سبقت لے گئی۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ تعالی۔ ولادت، امام بخاری کی ولادت ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا میں 194 ہجری کو بروز جمعہ مبارک بعد عصر ہوئی۔ اس وقت سلاطین عباسیہ کی سطوت و شوکت کا سکہ 4 دانگی عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ پورا ماوراء النہر بشمول بخارا انہی کے زیر نگین تھا۔ بخارا میں ان کی طرف سے والی رہتا تھا۔ یہ عہد ہارون الرشید کے بیٹے امین کا تھا۔ نام و نسب، امام بخاری کا نام محمد تھا اور کنیت ابو عبداللہ، امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الاحادیث النبویہ، اور آپ کے القابات ہیں۔
مگر ان سب پر بخاری ایسا غالب آیا کہ سب القاب پیچھے رہ گئے۔ ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برد زبہ۔ یہ برد زبہ کے معنی کا کاشتکار کی ہیں۔ یہ مجوسی تھا اور مجوسیت ہی پر مرا۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ اس وقت کے والی بخارا ایمان جعفی کے ہاتھ پر مشرف اسلام ہوئے اور ان کے ساتھ عقد موالات کر لیا، جو حناف کے مذہب میں موجب توریث ہے۔ والد ماجد، امام بخاری کے والد ماجد بڑے ممتاز بزرگ متبحر عالم تھے۔ امام بخاری کے شیخ الشیخ امام عبداللہ بن مبارک جو تلمیذ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم علیہ رحمہ کی صحبت میں رہتے تھے، صاحب روایت محدث تھے۔ عبداللہ بن مبارک امام مالک اور ان کے صحابہ معاصرین سے روایت کرتے تھے، بڑے ہی مستجاب الدعوت بزرگ تھے، ایسے کہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے کہ میری سب دعائیں دنیا ہی میں نہ قبول کر لے، کچھ آخرت کے لیے رہنے دے۔ عقل حلال یعنی حلال کھانے کے ایسے پابند تھے، حرام تو حرام، شبہات سے بھی بچتے تھے۔ تو یہ بزرگ جو ہے نا امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ اللہ اللہ۔ امام بخاری ابھی صغیر و سن ہی تھے کہ ان کے والد ماجد انہیں داغ یتیمی دے گئے۔ ان کی پرورش والدہ ماجدہ نے کی۔ عہد طفلی ہی میں امام بخاری کی بینائی جاتی رہی، بہت علاج کیا مگر فائدہ نہ ہوا۔ ان کی والدہ ماجدہ ان کی بینائی کے لیے ہمیشہ گرہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرتی رہتی۔ ایک رات خواب دیکھا کہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تیری دعا قبول فرمائی، تیرے بچے کی بینائی واپس فرما دی۔ صبح کو امام بخاری بینا ہو کر اٹھے، پھر آنکھوں میں وہ روشنی آئی کہ چاندنی میں لکھا پڑھا کرتے تھے۔ خراسان میں بھی ایک دفعہ یہی حادثہ پیش آیا تو کسی نے بتایا کہ سر مونڈ کر ختمی کا لیپ سر پر کریں، بینائی واپس آ جائے گی۔ امام بخاری نے یہی کیا اور پوری بینائی واپس آ گئی اور ایسی کہ پھر کبھی نہ گئی۔ حفظ حدیث کی ابتدا۔ حسب دستور امام بخاری مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب قریب 10 سال کے ہوئے تو بالہام ربانی تحصیل حدیث کا شوق پیدا ہوا اور امام بخاری وہاں کے مشہور محدثین کی خدمت میں اخذ حدیث کے لیے حاضر ہونے لگے۔ مثلا سلام بن محمد، محمد بن یوسف، عبداللہ بن محمد اور ابراہیم بن اشعث وغیرہ چند مہینوں میں اتنا عبور ہو گیا کہ محدثین کو ٹوکنے لگے۔ بخارا میں ایک مشہور محدث داخلی تھے۔ امام بخاری ان کے یہاں بھی حدیث حاصل کرنے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک حدیث کی سند کتاب میں دیکھ کر اس طرح پڑھی: سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری نے بلا تاخیر ان سے کہا: ابو زبیر ابراہیم کے راوی نہیں۔ پھر آپ نے عن زبیر عن ابراہیم کیسے پڑھا؟ داخلی نے 9 عمر بچہ دیکھ کر جھڑک دیا۔ امام بخاری نے پھر کہا کہ اصل میں دیکھ لیں کیا ہے۔ اس پر داخلی کم مکان میں تشریف لے گئے اور کتاب کا اصل نسخہ لے کر آئے اور امام بخاری سے دریافت کیا: تم یہ بتاؤ صحیح نام کیا ہے؟ امام بخاری نے فرمایا کہ یہ ابو زبیر نہیں بلکہ زبیر بن عدی ہیں، یہی ابراہیم کے تلمیذ ہیں۔ داخلی نے اس کے مطابق اپنی کتاب درست کر لی۔ اس وقت امام بخاری کی عمر صرف 11 سال تھی۔ اسی قوت حفظ کا نتیجہ تھا کہ 16 سال کی عمر میں امام عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع کی کتابیں اور اصحاب امام اعظم کی کتابیں حفظ کر لیں۔ تو پھر امام بخاری علیہ رحمہ کا یہ سیکھنا اور طلب علم کا سفر
شروع ہوا اور آپ اللہ کی رحمت سے مختلف علماء سے علم دین سیکھتے رہے اور احادیث مبارکہ جمع فرماتے رہے۔ یہاں بہت پیارے پیارے واقعات آپ کی سیرت کے حوالے سے لکھے گئے ہیں، ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے سارے ریکارڈ نہیں ہو سکتے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت کا ذکر کرتے ہیں۔ ان سب خوبیوں پر سب سے بڑی خوبی یہ کہ عبادت گزار تھے، کثرت سے نوافل پڑھتے تھے، شب بیداری کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کا اتنا شوق تھا کہ گویا وہ روحانی غذا تھی۔ رمضان المبارک آ جاتا تو تلاوت قرآن تقریباً 24 گھنٹے جاری رہتی۔ بعد عشاء تراویح پڑھتے، اس میں ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت کرتے، اس طرح پورا قرآن مجید پورا کرتے۔ پھر آدھی رات سے سحر تک 10 پارے روز پڑھتے، دن میں روزانہ پورا قرآن مجید ختم کرتے، افطار کے وقت ختم فرماتے۔ ان کا ارشاد ہے کہ ہر قرآن مجید کے ختم کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ عبادت میں استغراق۔ ایک دفعہ کسی باغ میں امام بخاری کی دعوت تھی، ظہر کی نماز کے بعد نفل پڑھنی شروع کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے کرتے کا دامن اٹھایا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا، دیکھو تو میرے کرتے کے اندر کچھ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑ ہے جس نے 16-17 جگہ ڈنک مارا ہے اور یہ سب جگہیں سوج گئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ پہلی بار جب اس نے ڈنک مارا تھا تو نماز کیوں نہیں توڑی؟ فرمایا، میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، اسے پوری کیے بغیر نماز توڑنے کو جی نہیں چاہا۔ اللہ اللہ، ادب دیکھیں امام بخاری کا۔ ایک دفعہ امام بخاری مسجد میں حدیثیں بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنی داڑھی میں لگے ہوئے تنکے کو نکال کر مسجد کے فرش پر ڈال دیا۔ امام بخاری نے لوگوں کی نظریں بچا کر اس تنکے کو اٹھا کر اپنی آستین میں رکھ لیا۔ لوگوں کے چلے جانے کے بعد اس تنکے کو مسجد کے باہر پھینکا۔ ان لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو کپڑوں کو گرد سے بچانے کے لیے مسجد کی چٹائیاں جھاڑ کر مسجد کے فرش پر گرا دیتے ہیں۔ عالمگیری میں ہے کہ چٹائی کے گرد و غبار کو جھاڑ کر مسجد کے فرش پر کرنا منع ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اپنے پہنے ہوئے کپڑے سے گندگی پونچھ کر اپنے بدن میں مل لے۔ اسے کون پسند کرے گا؟ اصل مسجد فرش ہے اور چٹائی وغیرہ اس کا لباس۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے امام بخاری علیہ رحمہ کی۔ آپ کے بارے میں علماء کے یہاں پر مطلب مختلف اقوال لکھے ہوئے ہیں جن کو آپ ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی امام بخاری کی شان و عظمت دل میں مزید پیدا ہوگی۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے دور میں بھی چند فتنے ہوئے جن کا اثر آپ کی ذات تک بھی پہنچا۔ آپ کی وفات شریف کا سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ امام بخاری جلا وطنی کا حکم سننے کے بعد بخارا سے نکلے۔ جب سمرقند والوں کو معلوم ہوا کہ امام بخاری وطن چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے خط لکھ کر درخواست کی کہ ہمارے یہاں تشریف لا کر ہمیں عزت بخشیں۔ امام بخاری نے سمرقند کا رخ کیا۔ جب سمرقند کے قریب ایک موضع خرتنگ پہنچے تو اطلاع ملی کہ سمرقند میں بھی ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ خرتنگ میں امام بخاری کے کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ آپ نے وہیں عارضی طور پر اس وقت کے لیے قیام فرمانے کا ارادہ کر لیا جب تک باشندگان سمرقند کوئی اخیر فیصلہ نہ کر لیں۔
پہم حوادث و شورش نے امام بخاری کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا، دنیا سے اکتا گئے۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد سوز قلب سے یہ دعا کی، اے اللہ، زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔ چند دن کے بعد بیمار پڑ گیا۔ اسی اثناء میں سمرقند سے قاصد آیا کہ آپ سمرقند تشریف لائیں۔ امام بخاری سمرقند جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، مگر سمرقند کے قاصد کے ساتھ ساتھ پیک اجل بھی آ رہا تھا۔ سمرقند جانے کے لیے اٹھے، موزے پہنے، امامہ باندھا، آپ کے میزبان غالب بن جبریل بازو پکڑ کر سواری تک لے چلے۔ بمشکل 20 قدم چلے ہوں گے کہ فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھ پر ضعف طاری ہو گیا ہے۔ غالب کا بیان ہے، ہم نے چھوڑ دیا، کچھ دعائیں پڑھیں اور لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی روح جوار قدس میں پرواز کر گئی۔ وصال کے بعد جسم اقدس سے پسینہ نکلنا شروع ہوا، اتنا نکلا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کفن پہناتے وقت تک نکلتا رہا۔ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے 3 کپڑوں میں کفن دینا، جن میں نہ کرتا ہو، نہ سلا ہوا، نہ امامہ۔ اسی کے مطابق عمل ہوا۔ 13 دن کم 62 سال کی عمر میں ہفتہ کے دن یکم شوال کی رات میں وصال ہوا۔ عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر اس گنجینہ کرامت کو ہم نے دفن کیا۔ دفن کے بعد قبر اطہر سے مشک کی خوشبو اٹھتی تھی۔ اللہ اللہ، لوگ دور دور سے آ کر مزار پاک کی مٹی لے جانے لگے، جس سے گڑھا ہو گیا۔ عقیدت مندوں نے لکڑی کا احاطہ بنا دیا، پھر لوگ احاطے کے باہر کی مٹی لے جانے لگے۔ اس ظاہر و باہر کرامت کے بعد بہت سے مخالفین مزار اقدس پر آئے، اظہار ندامت اور توبہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صرف آج کے دور کی بات نہیں ہے کہ لوگ علماء سے اختلاف کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تو یہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات دل خراش ہوئے تھے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ مزید انشاءاللہ تعالی امام بخاری، صحیح بخاری اور فقہ حنفی کے حوالے سے چند باتیں اگلے آخری لیکچر میں انشاءاللہ تعالی آپ کے گوش گزار کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔